بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کرامات آج کی ویڈیو پر ان پر تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے کرامات اولیاء کرام۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقیدت مند کی روحانی مدد کس طرح کی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک عقیدت مند جو حضرت سے میرا حسین زنجانی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا اور آپ کی بزرگی کا انتہائی قائل تھا، وہ کسی کام کے لیے دریائے راوی کے کنارے پر آیا، دریا کو بذریعہ کشتی عبور کیا، اس کے بعد ایک مقام پر گیا جہاں اسے کام تھا۔ کام کرنے کے بعد واپس لوٹا، بھی دریا تک نہ پہنچنے پایا تھا کہ اچانک موسم خراب ہو گیا، تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی، ساتھ ہی بارش ہونے لگی، طوفان کا سماں پیدا ہو گیا، مگر اسی خراب موسم میں دریا کے کنارے تک واپس پہنچ آیا تاکہ بذریعہ کشتی دریا کو عبور کر کے گھر کی راہ لے، لیکن موسم کی خرابی کے باعث اسے واپسی کے لیے کوئی کشتی نہ ملی۔ اتنے میں رات کی تاریکی چھا گئی اور رات کا پہر جب زیادہ ہونے لگا تو ایسے میں جنگل کی تنہائی میں خوف بڑھنے لگا۔ طوفان اگرچہ تھم چکا تھا لیکن اب واپسی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، مرتا کیا نہ کرتا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک جنگلی درندہ اس کی طرف آ رہا ہے، اسے تو جان کے لالے پڑ گئے، لیکن جو ہی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو حضرت سے میرا حسین زنجانی کو یاد کرنے لگا اور اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اگر وہ واقعی ہی تیرا ولی ہے تو آج اسے میری مدد کے لیے بھیج دے۔ اس کا یہ دعا کرنا تھا کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اتنے میں وہ درندہ بھی قریب آ گیا تھا، لیکن جب آپ نے اللہ کا نام لے کر آنکھیں بند کرنے کو کہا، جو ہی اس نے آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد اسے کہا کہ آنکھیں کھولو، جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی جائے قیام پر آپ کے کمرے کے اندر کھڑا ہے۔ وہ اپنی جان بچنے پر بہت خوش ہوا اور حضرت کا بے حد مشکور ہوا۔ رات آپ کے پاس ٹھہرا اور دن کو ہوتے ہی اپنی راہ لی۔ کتاب حوالہ یہ واقعہ بھی آفتاب زنجان میں درج ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کسی کام کی غرض سے دریائے راوی کے پار دوسرے کنارے پر جانا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے ایک کشتی کے ملا سنتو رام سے کہا کہ ہمیں کشتی میں بٹھا لو، مگر ہمارے پاس کرایہ نہیں ہے۔ سنتو رام نے کہا، جا بابا کام کر، اگر ہم روزانہ تمہارے جیسے لوگوں کو مفت دریا پار کراتے رہے تو شام کو روٹی کہاں سے کمائیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب کے رزق کا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حتیٰ کہ کشتی بھر گئی اور ملا کشتی لے کر دریا میں چل دیا، آپ واپس آ گئے۔ قدرت خدا کی، دریا بہت اگیانی میں تھا اور یکدم آندھی آ گئی، کشتی قابو سے باہر ہوگی اور ڈوبنے لگی۔ سنتو رام کے دل میں آیا کہ کاش میں اس درویش کو کشتی میں بٹھا لیتا تو کشتی نہ ڈوبتی۔ آپ کا خیال آنا ہی تھا کہ سنتو رام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے خیال کی بنا پر کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اس طرح آپ کی روحانی مدد سے کشتی ڈوبنے سے بچ گئی۔ اس روز سے سنتو رام آپ کی تلاش میں رہنے لگا۔ آخر ایک روز آپ سے ملاقات ہو گئی اور اپنے کیے پر معافی مانگتے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام محمد زبیر رکھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت سید میرا حسین زنجانی کا مشہور واقعہ ہے جس میں غیب سے رزق ملنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے حقیقی بھائی حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے۔ اگرچہ اکثر آپ کی ان سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن اس روز حضرت یعقوب زنجانی کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ اتنے میں رات چھا گئی۔ آپ چاہتے تھے کہ ان کی مہمان نوازی کریں، لیکن آپ کے پاس اس وقت کھانے کی کوئی چیز میسر نہ تھی۔ دونوں حضرت نے مل کر نماز مغرب ادا کی اور اس کے بعد اندر کمرے میں بیٹھ گئے۔ حضرت یعقوب زنجانی جانے لگے تو آپ نے انہیں مشورہ دیا کہ رات ٹھہر جائیں۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور اب جانے میں تکلیف ہوگی، لہٰذا وہ رک گئے۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آج کچھ ہوتا تو میں اپنے بھائی کو پیش کرتا۔ خیال کا آنا ہی تھا کہ یکدم آپ کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہاتھ میں کھانا اٹھائے ہوئے کھڑا ہے۔ اس نے آپ کو پکڑایا اور خود غائب ہو گیا۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت ہے۔ آپ نے وہ کھانا حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانے کے لیے پیش کیا اور پھر دونوں بھائیوں نے سیر ہو کر کھایا۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ کھانا بالکل تازہ اور گرم تھا،
जैसे किसी ने अभी ही पकाया हो। दस्ते गैब से रिज़्क मिलने के कई वाक़यात आपके साथ पेश आए हैं, जिनमें से एक वाक़या मुदर्जा बाला भी आफ़ताब ज़िंजान में दर्ज है। इसी तरह एक और वाक़या कि हज़रत सैयद मीरा हुसैन ज़ंजानी के ज़माने का वाक़या कि अंदरून शहर एक औरत हिंदू रहती थी। शादी के बाद अरसा दराज तक उसके घर औलाद ना हुई। उसने अपने अकीदे के मुताबिक उस ज़माने के बड़े बड़े मशहूर परतों और जोगियों से औलाद के लिए तावीज़ गंडे कराए, लेकिन कुछ ना बना। आखिरकार किसी से आपकी बुजुर्गी का चर्चा सुनकर आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपना मुद्दा बयान किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने निगाह बातन से लोहे महफूज पर देखा तो उसके मुकद्दर में औलाद ना थी। हज़रत ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं है। उसने कहा इसीलिए तो आपकी खिदमत में आई हूँ। आप भगवान के हुज़ूर मेरे लिए दुआ फरमाएं ताकि मेरी झोली औलाद नरीना से भर जाए। आपको इस औरत की हालत ज़ार पर रहम आया और आपने अल्लाह के हुज़ूर इसके लिए दुआ की। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आपकी दुआ कबूल हो गई तो आपने इस औरत को खुशखबरी दी कि जाओ, अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमाएगा और वो कलमा पढ़ता हुआ नज़र आता है, यानी वो मुसलमान होगा। आखिर वो औरत आपकी दुआ लेकर चली गई। कुछ अरसे के बाद उसे औलाद की उम्मीद पैदा हुई और वक्त मुकर्ररा पर उसके घर बेटा पैदा हुआ। औलाद नरीना के मिलने पर बहुत खुश हुई। जब बच्चा चंद माह का हुआ तो उसे लेकर आपकी खिदमत में इस्लाम की गर्ज से आई और आपकी दुआएं लेकर वापस लौटी। लेकिन अल्लाह को मंजूर ऐसा था कि कुछ अरसे के बाद बलवंत कौर मर गई। बच्चा पलता रहा। बच्चे को क्या मालूम था कि वो किसी अल्लाह वाले की दुआ से पैदा हुआ है। जब बच्चा जवान हुआ तो एक रात उसने ख्वाब में देखा कि अल्लाह का एक बुजुर्ग उसे कलमा पढ़ा रहा है और ख्वाब में आपके दस्ते हक परस्त पर मुशर्रफ बाइस्लाम हुआ है। जब वो बेदार हुआ तो बड़ा हैरान हुआ कि उसके ज़हन पर गहरा असर हुआ और ख्वाब की ताबीर में मुतफक्कर रहने लगा। आखिर एक दिन यूँ हुआ कि आप अंदरून शहर तबलीग कर रहे थे कि वो लड़का भी आप उधर आ निकला। उसने जब आपको देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जिन्हें मैंने ख्वाब में देखा था। आगे बढ़ा तो आपने फ़ौरन गले लगा लिया और आपके हाथ पर मुशर्रफ बाइस्लाम हुआ और आपकी आखिरी दम तक आपकी खिदमत करता रहा। तो नाज़रीन कराम, ये थे हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मशहूर करामात आप तक हमने पहुँचाई हैं। एक अकीदतमंद और एक हिंदू औरत को अल्लाह ताला के वली कराम की दुआ से किस तरह औलाद नरीना हासिल हुई। तो मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ और औलिया कराम के मशहूर वाक़यात आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये मालूमात दूसरे तक पहुँचाएँ और सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारसी ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।